أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو دوستو، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سامعین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کا یہ وظیفہ اور عمل ماہ ربیع الاول کی نسبت سے درود شریف کا وظیفہ ہے. اس وظیفہ کی برکت سے ہمارے رزق میں، ہمارے دولت میں، ہماری عزت میں کمی کے بجائے زیادتی ہوگی. ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات ملے گی. محترم ناظرین و گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں. اے مومنین، تم بھی نبی پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرو. ناظرین گرامی، درود السلام ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی قبولیت کی شرط نہیں ہے، پڑھتے ساتھ ہی یہ عمل قبول ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ احادیث کتب میں بہت حد تک، بہت درجے تک بڑھا ہوا ہے. گزشتہ چند ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے سامنے درود مبارکہ کے فضائل اور اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں. کتنا ہی خوش منظر اور خوش نصیب شخص ہے وہ کہ جو درود مبارکہ پڑھتا ہے، اس کی درود فرشتے لا کر نبی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو، اس نذرانے کو دیکھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اسلام کا جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کی جاتی ہے. میں اس درود مبارکہ کو سنتا ہوں. میں اس درود مبارکہ کو سننے کے بعد اس کو بہترین کپڑے کے اندر لپیٹتا ہوں، ریشم کے کپڑے کے اندر، اور اپنی امت کو اس کا جواب دیتا ہوں، اس سلام کا جواب دیتا ہوں. ناظرین گرامی، درود مبارکہ کی فضیلت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی درود مبارکہ جتنی زیادہ پڑھے گا، اس دن اس کائنات میں اس سے زیادہ فضیلت والا وہی شخص ہوگا جس نے درود پڑھی ہو. اس کے علاوہ وہ تمام مخلوقات پر وہ حاوی ہوگا. اس کی فضیلت اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہوا ہوگا. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت شان اور مرتبہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین و سامعین، درود مبارکہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی فضیلت کو بڑھانا ہے. آج کا وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ درود مبارکہ کی ایک تسبیح کو اپنا لازمی اہتمام کریں تاکہ اس سے رزق میں برکت ہو.
درود مبارکہ کی وہ صورت، وہ الفاظ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھے، اگر وہ آپ کو مشکل لگتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ درود مبارکہ کی کئی قسموں میں سے، کئی الفاظ میں سے ایک لفظ درود مبارکہ کی یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مصلی ڈالنا ہے، مصلی ڈال کر دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے، جیسے آپ نماز میں تشہد یا تحیات پر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے اسے بیٹھنے کے بعد تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، پانی کا گلاس بھر کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 313 مرتبہ درود مبارکہ کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کے دعا کا یہ عمل اس طور پر ہو کہ آپ اس دعا کے اندر اپنے آپ سے شروع کرنے کے بعد تمام مخلوقات، کائنات، زندہ چیزوں کو دعا میں خیر و برکت کے ساتھ مانگے۔ آپ یہ عمل 41 دن تک مسلسل کریں گے ایک دفعہ کے ساتھ، یعنی پہلے دن بھی آپ نے 313 مرتبہ درود مبارکہ پڑھی، دوسری مرتبہ بھی 313 مرتبہ، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، یوں 41 دن آپ نے یہ درود مبارکہ پڑھنی ہے۔ کوشش کریں آپ کا بیچ میں سے ناغہ نہ ہو۔ آپ جب اس طرح عمل کریں گے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر، جسم پر وہ ہاتھ پھیر دینے ہیں تاکہ وہ درود کا جو اثر ہے وہ آپ کے جسم میں سرایت کرے، وہ بیماریاں، پریشانیاں، مختلف قسم کے درد ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس پانی کو دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد گھر میں خود بھی پئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی پلائیں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ حاضر ہوں کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔